سورہ حامیم السجدہ پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 1 2 3 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا صدق اللہ العظیم۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ تنزیل یہ اتارا گیا ہے من الرحمن الرحیم رحمان اور رحیم کی طرف سے۔ کتاب یہ کتاب ہے فصلت آیاتہ کہ جس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے۔ قرآن عربیہ یہ عربی قرآن ہے لقوم یعلمون علم والی قوم کے لیے۔ قرآن کریم کی جو 7 سورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں ان میں یہ دوسری سورت ہے۔ اس کو سورہ حامیم السجدہ کہتے ہیں۔ یہ سورہ پاک جو ہے یاد رکھنا کہ یہ مکی ہے۔ مکی کا اور مدنی کا الگ الگ جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جو قرآن ہجرت سے پہلے آیا وہ مکی کہلاتا ہے، اور جو قرآن ہجرت کے بعد آیا وہ سارا مدنی کہلاتا ہے۔ تو یہ سورہ پاک ہجرت نبوی سے پہلے آئی ہے، یہ مکی اس لیے کہلاتی ہے۔ اچھا، اس میں 54 آیات ہیں، 54 اور 6 رکوع ہیں اس سورہ پاک کے۔ حامیم اگرچہ حروف مقطعات میں سے ہے، لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کے ایسے مقربین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علوم باطنہ کی روشنی عطا کی، تو اس روشنی میں کچھ احباب نظر نے حروف مقطعات کے معانی اور مطالب جاننے کے لیے اس سمندر میں غوطہ زنی کی ہے۔ اگرچہ آپ دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کچھ حاصل کیا ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قریب جانے کی کاوش میں فیض یافتہ ہوئے ہیں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم کمال کو پہنچ کے، کیونکہ جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے تمام جو حروف مقطعات ہیں یہ تمام کے تمام اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان راز ہیں، لہذا ان کا علم یا اللہ جانتا ہے یا حضور جانتے ہیں۔ اللہ اس لیے جانتا ہے کہ اس نے بھیجا ہے، اور حضور اس کے جانتے ہیں کہ ان پر آیا ہے، تو اس لیے اللہ رسول جانتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے کاوش کیا جس میں ہماری سرزمین فیصل آباد کو بھی یہ فخر ہے کہ ڈنڈی والا میں امام جلبی رحمت اللہ علیہ جو تشریف فرما ہے اپنے مرقد مبارک میں، انہوں نے بھی قرآن کریم کے حروف مقطعات پر تفسیر لکھی تھی۔ امام جلبی نے پوری تفسیر لکھی ہے حروف مقطعات پر، تو یہ فخر اہل فیصل آباد کو بھی حاصل ہے۔ یہاں بھی حامیم کے اندر بھی کچھ ارباب بصیرت نے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں خاص سے مراد ہے حبیب اور میم سے ہے محبوب۔ معنی کیا بنے گا؟ حبیب کا پیغام محبوب کی طرف، یہ حبیب کا پیغام ہے محبوب کی طرف۔ اور کچھ نے کہا ہا میم، ہا کا مطلب ہے حکمت اور میم کا مطلب ہے منت۔ معنی کیا بنے گا؟ اللہ نے، منت کہتے ہیں احسان کو، اللہ نے اپنی حکمت سے اپنے بندوں پر احسان کر کے یہ کتاب بھیج دی ہے، پھر معنی یہ بنے گا۔ تو اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ معنی نکالنے کی کاوش کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 3 آیات میں قرآن کریم کی 10 صفات بیان کی ہیں۔ یہ صفات
صفات بڑی قابل توجہ. اللہ اگلی 3 آیات میں قرآن کریم کی 10 صفتیں بیان فرما رہے ہیں. پہلی صفت کیا ہے؟ تنزیل. یہ قرآن منزل ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ منزل ہے. اور منزل کس کو کہتے ہیں؟ جو حکمت اور مصلحت کے تحت حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا آئے اس کو منزل کہتے ہیں. کہ یہ قرآن ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے بندوں کی مصلحت اور ان کی ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے دنیا میں بھیجا. ٹھیک ہے نا. اچھا آئین کا کھلوار کب ہوتا ہے؟ آئین کا کھلوار تب ہوتا ہے جب ایک ہی مرتبہ آئین بنا کر قوم پر تھوپ دیا جائے کہ جی یہ دستاویز ہے آئین کی اور اس دستاویز پر تم نے عمل کرنا ہے. اور اگر بتدریج قوم کی تربیت کر کے آئین نافذ کیا جائے تو قوم پھر اس آئین کی عادی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اپنی غذاؤں میں دال جو ہے وہ مٹن، چکن، بیف، روٹی، چاول یہ کھانے کے عادی ہیں. اچھا ترتیب سے صرف ہم روٹی کھا سکتے ہیں. ایک سالن اگر روز پکا ہو تو گھر میں ہلچل مچ جاتی ہے. اب بدل بدل کر سالن کھانے کی اب ہماری طبیعت مزاج بن چکا ہے. اب بدل بدل کر سالن جو ہے وہ پکا ہو. روٹی بھی ترتیب اگر پکی ہو تو ہلچل ہوتی ہے. کہا جاتا ہے چاول پکا لینے تھے، اچھا آج ابال لینے تھے، آج ان کو جو ہے نا وہ آپ نے تڑکے والے بنا لینے تھے، آج پلاؤ بنا لیتے، آج بریانی بنا لیتے. یعنی اس کا کوئی نہ کوئی رنگ بدلتے رہتے ہیں. اب کیا ہے؟ اس پر ہم عادی بن گئے. کیوں؟ ہماری اس معاملہ میں بتدریج تربیت ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب آئین پورے کا پورا تھوپ دیا جائے تو پھر اس کا کھلواڑ ہوتا ہے، پھر اس پر کوئی عمل نہیں ہوتا، کسی قسم کا بھی عمل نہیں ہوتا. اب ہم جب دنیا میں جاتے ہیں نا تو ہم دنیا میں جا کر واپس آ کر وہ لوگ بڑے منظم ہیں، وہ بڑے لوگ آئین پسند ہیں، وہ قانون کے مطابق چلتے ہیں، تو ہم لوگ ایسے نہیں ہیں. تو ہمارے ایسا نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ ہم نے آج تک پہلے اپنی قوم کو آئین دیا نہیں. اگر دیا ہے تو ہر آنے والا اپنی ضرورت کے مطابق اس میں جو ہے نا وہ تبدیلیاں کرتا رہتا ہے. لہٰذا اب ایک حکومت 3 مہینے کے لیے آئی، اس نے تبدیلیاں کی، اگلی 2 سال کے لیے آ گئی تو وہ 2 سال والی پھر اس کو واپس کسی اور سمت لے جاتی ہے، وہ پھر پچھلی جو آتی ہے. اس طرح کھلواڑ ہوتا رہتا ہے اور کوئی ایک منظم آئین ملتا ہی نہیں ہے. اب اللہ بھی اگر قرآن ایک ہی مرتبہ سارا دنیا میں بھیج دیتا اور کہہ دیتا یہ میرے حکم ہے اب ان پر عمل لازم ہے، تو قوم کا مزاج نہ بنتا. اس نے کیا کیا؟ قرآن کو بتدریج بھیجا، منزل کر کے بھیجا، حسب ضرورت بھیجا. اب آپ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالغ ہونے تک اس سے کوئی مطالبہ نہیں. کیا کہا جاتا ہے؟ میری نعمتیں کھاؤ، موج کرو. اس سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے. بالغ ہوگا، کہا اب تمہارے ذمہ نماز ہے کہ نماز پڑھو. اب دوسرا کیا ہے؟ روزہ رکھو. اب اس نے اپنی زندگی کے کچھ برس گزارے اور شباب میں قدم رکھا اور اب سوجھ بوجھ کی دنیا شروع ہو گئی، نفع نقصان کو سمجھنے لگا. اب ذمہ داریوں کا احساس ہوا تو کام کاج میں قدم رکھا. تو اب قدرت کیا کہتی ہے؟ اگر سال کے بعد مال بچ گیا ہے تو زکوٰۃ دو. پہلے تو زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کیا. اب ساری عمر کام نہیں کیا، باپ کے پیسے پر موج کر رہا ہے تو زکوٰۃ کا مطالبہ بھی کوئی نہیں ہے. بھائی باپ کی کمائی پر موج کر رہا ہے تو زکوٰۃ کا مطالبہ بھی کوئی نہیں ہے. تو اس طرح بتدریج دیا گیا. یہ منزل ہے، اللہ نے حکمت مسحلت کے تحت وہ اس نے بھیجا. اچھا پھر کمال دیکھیے کہ اس نے اس کی تنزیل کا اعلان کرتے ہوئے کیا کہا؟ رحمان و رحیم کی طرف سے ہے. یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا رب کی طرف سے ہے، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا اللہ کی طرف سے ہے. جب لفظ اللہ بولتے نا جسم میں ایک ویسے ہی قوت پیدا ہو جاتی ہے، ایک طاقت جسم کے اندر محسوس ہوتی ہے. لیکن جب رحمان اور رحیم بولتے ہیں جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ایسے ایک نا مزہ آتا ہے، ایک لطف آتا ہے، ایک چاشنی آتی ہے کہ یار ہمارا رشتہ اس خدا سے ہے جو رحمان اور رحیم ہے. تو خود بخود جسم میں ایک اور طرح کا لطف آتا ہے. تو اس نے کہا
ہاں میں نے تمہارے لیے یہ آئین بھیجا ہے، منزل کیا ہے۔ دیکھو پہلا خیال یہ رکھا ہے کہ میں نے تمہاری حکمت اور مسرت کے تحت اس کو ایک ہی مرتبہ تھوپ نہیں دیا، 23 برس لگائے ہیں، 23 برس لگائے ہیں ہم نے اس کو بھیجتے ہوئے، 22,000 مرتبہ ہم نے اپنے جبرائیل کو زمین پر بھیجا ہے۔ اس لیے یہ منزل ہے۔ اور پھر دیکھنا رحمان و رحیم کی طرف سے، رحمان و رحیم کے جلوے تمہیں خود زندگی میں نظر آئیں گے کہ وہ کتنا مہربان ہے، وہ کتنا مہربان ہے تمہارے اوپر کہ اس نے کتاب اپنی بیچنے کے لیے اپنے فرشتے کو 22,000 چکر لگوائے اور آہستہ آہستہ کر کے بھیجا، تمہارے اوپر تھوپا نہیں ہے، اور پھر کئی جگہ تمہیں کیا کیا ہے، مواقع دیے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے رحمان ہونے کی حیثیت سے قرآن بھیجتا رہا اور ساتھ رحیم کا اعلان کرتا ہے کہ میری حکمت یہ ہے کہ میں رحیم ہوں، ہمیشہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ رحمان و رحیم کی جانب سے ہے۔ تو یہ صفات قرآن بیان کی گئی۔ اس کے بعد کہا کتاب، یہ کتاب ہے۔ کتاب کس کو کہتے ہیں؟ کتاب کہتے ہیں اس چیز کو جس میں چند مضامین منظم طریقے سے بیان کیے گئے ہوں، اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ کہ یہ کتاب کی تعریف ہے، کتاب اس کو کہتے ہیں کہ جس میں چند مضامین منظم طریقے سے بیان کیے گئے ہوں، کوئی ادھر کی، کوئی ادھر کی، کوئی مشرق کی، کوئی مغرب کی، جس میں ہونا وہ کتاب نہیں ہوتی ہے۔ کتاب اس کو کہتے ہیں کہ جس میں بالترتیب کچھ مضامین کو اس طرح منظم طریقے سے بیان کیا جائے کہ جیسے لگے ہر مضمون دوسرے مضمون سے جڑا ہوا ہے، اس کو کتاب کہتے ہیں۔ اب قرآن پڑھتے جائیں، 23 پارے ہیں، آپ کو کہیں بھی ایسا نہیں لگے گا کہ میری ترتیب ساقط ہو رہی ہے یا ٹوٹ رہی ہے، بلکہ اتنا منظم ہے کہ اگر آپ اس کا ترجمہ بھی زبانی یاد کر لینا تو حافظ غلطی کرنے لگے تو آپ کو احساس ہو جائے گا یار یہاں ترجمہ بن نہیں رہا۔ یہ کتاب ہے، اس کو کتاب کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کتاب بھیجی ہے، ٹھیک ہے، جس میں مضامین کیا ہیں، منظم ہیں، کوئی مضمون نہیں۔ اور پھر دوسری کتاب کی تعریف یہ ہوتی ہے مضامین منظم بھی ہوں اور جامع بھی ہوں۔ جامع کس کو کہتے ہیں؟ جامع اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس کے سننے کے بعد مزید آپ کے اندر اس عنوان پر مزید سننے کا شوق نہ رہے، جامع بات اس کو کہا جاتا ہے کہ بات سنی ہے آپ نے تو آپ کے ذہن میں کوئی بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے جامع۔ تو قرآن وہ کتاب ہے جو منظم بھی ہے اور جامع بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی اس کی خوبی کیا بیان کی گئی؟ اللہ تعالی عز و جل فرما رہا ہے فصلت آیاتو، اس کی آیتوں کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ اس کی آیتوں کی کیا کر دی گئی ہے؟ تفصیل کر دی گئی ہے۔ اب دیکھیے کچھ آیاتیں توحید خداوندی پر اور اس کے وجود پر، کچھ آیاتیں تنزیہ پر کہ کیا کیا چیزیں اللہ کی شان کے لائق نہیں ہیں، کچھ آیاتیں اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کے بیان میں، کچھ آیاتیں ایسی کہ جن میں توحید پر دلائل ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں کہ اللہ مستحق عبادت ہے اس پر دلائل ہیں، اور کچھ آیاتیں نبیوں رسولوں کی ضرورت پر اور نبیوں رسولوں کی صفات پر، اور کچھ آیاتیں احکام شرعیہ پر، نماز روزہ حج زکوٰۃ پر، اور کچھ آیاتیں قیامت حشر اور نشر کے بیان میں، اور کچھ آیاتیں سابقہ امتوں کے صالحین اور فاسقین کے متعلق۔ تو کوئی ایسی آیت نہیں جس کی تفصیل نہیں کر دی، اگر کوئی مضمون دیا اس کی تفصیل کر دی گئی۔ فصلت آیاتو، ہم نے اس کی آیات کی تفصیل بیان کر دی کہ کون یہ آیات وجود خداوندی کی ہیں، وہ آیات اللہ کی صفات کمالیہ کی ہیں، یہ آیات نبیوں رسولوں کی ہیں، یہ آیات سابقہ امم کے متعلق ہیں، فاسقین کی ہیں، یہ صالحین کی ہیں، ہم نے ہر یہ نشر و حشر کی ہیں، یہ قیامت کی ہیں، ہم نے یہ احکام شرعیہ کی ہیں، ہر ایک کی ہم نے تفصیل بیان کر دی۔ اب اس کے بعد کہا قرآنن، یہ قرآن ہے۔ قرآن، یہ لفظ قرآن جو ہے
یہ دو چیزوں سے بنا ہے، یا تو یہ قارعون سے بنا ہے یا یہ قرنون سے بنا ہے. یہ دونوں اس کی اصطلاح ہیں. قرآن کا لفظ یا قارعون سے بنا ہے یا قرنون سے بنا ہے. اگر قارعون سے بنا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. اور قرآن کائنات کی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. اس لیے اس کو قرآن کہا گیا ہے. دنیا کی کوئی کتاب دنیا کی مکمل کسی کو حفظ نہیں ہے. یہ قرآن کا کمال ہے کہ قرآن لاکھوں لوگوں کے سینے میں مکمل محفوظ ہے. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. اور ایک اور کمال آپ سنیے. پنڈت رام چندر ایک مرتبہ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے آپ کے قرآن کے 14 پارے زبانی یاد ہیں. رام پنڈت چندر کہنے لگا، پنڈت رام چندر کہنے لگا مجھے قرآن کے 14 پارے زبانی یاد ہیں. آپ مجھے بتائیے آپ کو ہماری وید کتنی زبانی یاد ہے؟ یہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی سے کہنے لگا یہ رام کہ آپ بتائیے آپ کو میری وید کتنی یاد ہے؟ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے ایسا جواب دیا، اس کو لاجواب کر دیا. فرمایا یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ میرے قرآن کا کمال ہے کہ وہ دشمن کے سینے میں چلا گیا، اور یہ تیری کتاب کا نقص ہے کہ وہ تیرے اپنے سینے میں بھی نہیں ہے. اللہ 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 اللہ. فرمایا یہ میرے قرآن کا کمال ہے کہ وہ دشمن کے سینے میں بھی چلا گیا ہے، اور یہ تیری کتاب کا نقص ہے کہ تجھے اپنی کتاب یاد نہیں ہے، تو ہمارا قرآن یاد کر گیا ہے. اللہ اللہ اللہ. تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ وید کتنی یاد ہے، تو بتا تجھے وید کتنی یاد ہے. تو فرمایا یہ میرا یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرے قرآن کا کمال ہے کہ دشمن کے سینے میں بھی چلا گیا. تو یہ قرآن ہے، یہ اس کا کمال. اور اگر اس کو بنایا جائے قرنون سے تو قرنون کا عربی میں معنی ہوتا ہے ملنا ملانا، اور اس کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا ہر مضمون دوسرے مضمون سے ملا ہوا ہے، اور یہ ملاتا ہے کس کو؟ ٹوٹے دلوں کو جوڑ کر ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اس کو قرآن کہا گیا. آگے کہا عربین، یہ عربی ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ عربی. عربی ہے. اس پر جو ہے وہ غیر مسلموں نے بڑی آواز اٹھائی. غیر مسلم کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے قرآن میں لفظ صداقت پر مبنی ہے، آپ کا قرآن کہتا ہے میں عربی ہوں، ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کے قرآن میں عربی لفظ نہیں ہے، اور آپ کا قرآن دعویٰ کر رہا ہے میں عربی ہوں. اب وہ لفظ سنیے. قرآن کریم میں ایک لفظ ہے استبرق، سورہ واقعہ کے اندر، اور سورہ رحمان میں بھی ہے استبرق. استبرق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ریشم اور سونے کے تار کا بنا ہوا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم جو اہل جنت کو لباس پہنائیں گے نا، وہ ریشم، قیمتی ترین ریشم، اور اس میں ایک تانا ریشم کا ہوگا اور بانا سونے کا ہوگا. وہ ہم لباس اہل جنت کو پہنائیں گے جس میں تانا ریشم کا اور بانا سونے کا ہوگا. وہ لباس ہم اہل جنت کو پہنائیں گے. استبرق. اب قرآن نے استبرق کا لفظ بولا، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی کا نہیں ہے. استبرق یہ فارسی زبان کا لفظ، یہ عربی کا نہیں ہے. اب دوسرا، سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ سجیل فرما رہا ہے جہنم کے ایک طبقے کو. اب سجیل کا معنی کیا ہے؟ کنکر. کہ جہنم میں انہیں کنکر مارے جائیں گے گرم. سجیل کا معنی کنکر ہے، اور یہ سورہ ہود کے اندر یہ لفظ آیا ہے، اور یہ بھی فارسی زبان کا ہے، عربی کا نہیں ہے. اسی طرح سورہ النور کے اندر ہے لفظ مشکات. المشکات فیہا مصباح، المصباح فی الزجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد. یہ سورہ نور کی آیا ہے. مشکات کس کو کہتے ہیں؟ تاق کو. اللہ تعالیٰ اپنے نور کی مثال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ایسے جیسے ایک شیشے کا تاق بنایا جائے، اور شیشے کے تاق میں
چراغ جلا کر رکھا جائے تو اس چراغ کی روشنی چاروں اطراف سے چھن چھن کر باہر آئے گی. اللہ فرماتا اللہ کے نور کی یہی شان ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے مشکات کا لفظ بولا اور مشکات تاک کو کہتے ہیں. اور یاد رکھنا یہ مشکات لفظ یہ حبشی زبان کا ہے, یہ عربی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب سورہ بنی اسرائیل میں ایک لفظ ہے قسطاس, ترازو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وزن الیوم القسطاس, جب اس دن ترازو لگایا جائے گا, میزان عدل قائم کیا جائے گا. قسطاس ترازو کو کہتے ہیں. اور یہ بھی عربی زبان نہیں ہے, یہ رومی زبان کا لفظ ہے. یہ عربی لفظ نہیں ہے, یہ رومی زبان کا لفظ ہے. اسی طرح قرآن کریم کے پارہ نمبر 27 کی ایک سورت ہے جس سورت کا نام ہی الطور ہے. طور ایک پہاڑ کا نام ہے جس پر جناب موسیٰ جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. اس سورت کو طور سے شروع کیا گیا. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ. اس سورت کا نام ہی سورہ طور ہے. اور یہ طور جو لفظ ہے نا, یہ سریانی زبان کا, یہ عربی زبان کا نہیں ہے, یہ سریانی زبان کا لفظ ہے. اسی طرح قرآن کریم میں کہا کہ اب تنور یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تنور کہتے ہیں ہماری بولی میں بھی تندور کو, تنور کہا گیا ہے تندور کو. اور یہ ہندی زبان کا لفظ ہے, یہ بھی عربی کا لفظ نہیں ہے. تنور ہندی زبان میں تندور کو کہتے ہیں اور یہ ہندی زبان کا لفظ ہے. اب اس پر غیر مسلموں نے آوازیں اٹھائی ہے کہ آپ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی سچی ہے. تو دیکھو قرآن نے کہا قرآن عربیہ, کہ قرآن عربی ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں قرآن میں غیر عربی لفظ بھی ہیں, سریانی ہے, رومی ہے, حبشی ہے, جو ہے نا وہ فارسی کے لفظ ہیں, ہندی زبان کے لفظ ہیں. تو قرآن کیسے چیلنج کر رہا ہے کہ میں قرآن عربی ہوں؟ اب اس کا جواب مسلمانوں کے پاس کیا ہے, ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ لغات متداخلہ کے الفاظ ہیں. لغات متداخلہ, یہ لفظ یاد رکھنا, یہ وہ لفظ ہوتے ہیں جو ایک لفظ کئی زبانوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں لغات متداخلہ. لغات متداخلہ جو ایک لفظ ہوتا ہے لیکن وہ کئی زبانوں میں استعمال ہوتا ہے. لفظ ایک ہے لیکن سیم بولا جاتا ہے کئی زبانوں میں. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان لفظوں کو اہل عرب نے قبول کیا. رومی, حبشی, سریانی زبانوں میں یہ بات میں گیا ہے. آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی اور یہ سارے لفظ آدم کی زبان میں استعمال ہوئے. اس لیے سب سے پہلے انسان نے جو زبان استعمال کیا اس میں یہ لفظ استعمال ہوئے. لہذا یہ لغات متداخلہ میں سے, اور لغات متداخلہ کے الفاظ جس لغت میں استعمال ہوتے ہیں وہ ساری لغتیں قبول کی جاتی ہیں, اس میں قبول کی جاتی ہیں. اور سب سے زیادہ پہلے جس لغت میں استعمال ہوتا ہے وہاں قبول کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں سیدی محدث اعظم پاکستان جب درس حدیث شروع کرتے تھے نا تو اس سے پہلے ایک درود پاک پڑھایا کرتے تھے. وہ درود پاک اس طرح ہوتا تھا, اللہم صلی علی بدر التمامی, اللہم صلی علی نور الظلامی, اللہم صلی علی مفتاح دار السلامی, اللہم صلی علی شفیع جمیع الانامی. آگے فبی دنیا و بی آخرہ یا رسول اللہ خذ بیدی, یہ ہے درود شریف. لیکن حضرت صاحب محدث اعظم پاکستان جب پڑھتے تھے نا تو پڑھتے تھے فبی دنیا یا وبی آخرہ یا رسول اللہ خذ بیدی. اب جو ہے نا طلباء جو عربی پر جو ہے نا عبور رکھتے تھے انہوں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا حضرت یہ خلاف قانون ہے. فبی دنیا یا وبی آخرہ دو لفظ ایک جیسے اگٹھے اس لیے استعمال نہیں ہوتے کہ تاکید مقصود ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن جہاں تاکید مقصود نہ ہو اور پہلے ہی ایک چیز معرفہ ہو اس کو دو لفظوں سے مزید معرفہ نہیں بنا سکتے. نکرہ کو دو لفظ جوڑ کر معرفہ بنا سکتے ہیں, تو یہ خلاف قانون ہے. تو سیدی محدث اعظم نے مسکرا کر فرمایا ہاں بیٹے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ کا عربی زبان پر عبور ہے. یہ میں بھی مانتا ہوں کہ میں جس طرح اندازے سے پڑھ رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے, لیکن میں اس لیے اس طرح پڑھتا ہوں کہ میں نے مسجد نبوی میں محدثین کو حدیث پڑھاتے دیکھا تو وہ پڑھتے تھے فابی
दुनिया या वबी आखिरा। तो मैंने कहा जिस रसूल की जुबान है उसके दरे अनवर पर अगर ऐसे पढ़ी जा रही है तो जरूर कोई बरकत होगी, इसलिए मैंने भी ऐसा पढ़ना। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये एक अंदाज होता है तो अरबी जुबान का। तो इसलिए कहा कुरान, ये कुरान है, अरबी में ही है, इस पर कोई इतराज आपका नहीं बन सकता। आगे अल्लाह ने फरमाया कौमी यालमून, ये इल्म वाली कौम के लिए। तो इल्म वाली कौम के लिए कुरान तो सबके लिए है, इल्म वाली कौम के लिए तो नहीं है कुरान कि कुरान सिर्फ इल्म। अब पहले ही हमारा रोना यही है कि हमने दीन मौलवियों पर छोड़ दिया है, तो अब कुरान ने भी कहा ये इल्म वालों के लिए है, तो फिर तो कौम ठीक कह रही है। तो कहा कि नहीं, इसका मकसद ये है कि इसके असलूब को, इसके बयानात को, इसकी इबारात को कुरान करीम के लफ्ज़ों के ज़ेर ज़बर क्यों आई है, शद मद क्यों आई है, इसको सिर्फ इल्म वाले समझते हैं, हर बंदा नहीं समझ सकता। इसलिए कहा लिकौमी यालमून। कहाँ मुब्तदा है, कहाँ फेल है, कहाँ फाइल है, कहाँ खबर है, कहाँ मफूल है, कहाँ जो है ना वो मुसर्रफ है, कहाँ गैर मुनसरिफ है, कहाँ मुनसरिफ है, ये सारी बातें इल्म वाले समझते हैं, गैर इल्म वाला नहीं समझता। तो इसलिए कहा कि हमने इसलिए नहीं कहा कि इल्म वालों के पास रहे, इल्म वाले ही अमल करें। क्यों कि तबाही का सबब जो पहली कौमों में आए ना, वो एक ये भी था, किताब नबी पर आती थी और नबी की बारगाह में चंद एक लोग इकट्ठे होते, वो कुरान करीम वो अपने उस वक़्त की तौरात या इंजील या ज़बूर हिफ़्ज़ कर लेते और फिर वो उन चंद लोगों तक महदूद रहती, वो आगे किसी को नहीं देते थे, वो अपने पास ही रखते थे। फिर नतीजा क्या निकलता होता था, कौम को जब किसी मसले की जरूरत पड़ती वो उनके पास जाते, अब वो पैसे लेकर अपनी मर्जी का मसला निकाल देते, अंदर जाते किताब देकर आते, अच्छा किताब ये कह रही है, अब उनको यकीन था ये किताब इसके पास है, ये सही कह रहा है, अंदर जाकर देख जो आया, ठीक है। तो वो उसी पर इतबार करते और नजराने वसूल करते, जिस पर कुरान ने कहा कि अल्लाह का कलाम थोड़े पैसों से मत बेचो। कुरान ने ये उन्हीं के बारे में कहा कि अल्लाह का कलाम जो है वो थोड़े पैसों, अब इसका मानना नहीं बहुत पैसे लेकर बेचो, मतलब बिल्कुल मत बेचो, कि अल्लाह का कलाम मत बेचो, ये उन लोगों के बारे में। अब कुरान के लिए क्या है, कुरान अल्लाह ने समझने के लिए इल्म वालों के लिए भेजा, लेकिन अमल के लिए पूरी उम्मत के लिए भेजा, कि उम्मत पर लाजिम है। इसीलिए मुहद्दिसीन नहीं, उलमा ये कहते हैं इंसान ज़िंदगी के जिस हिस्से में दाखिल होना उस हिस्से का इल्म फ़र्ज हो जाता है। नाबालिग है तो नाबालिग के दौर का इल्म कि एक नाबालिग की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, फ़र्ज है। बालिग हो गया, अब बालिग है, गुस्ल किस तरह करना है, बलागत के बाद बलूगत के बाद गुस्ल कैसे करना है, फ़र्ज गुस्ल की शराइत क्या है, अब वुज़ू कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़नी है, अब बलूगत के दिनों में अपना बिस्तर बहनों से, अपनी माँ से कितना दूर रखना है और किस पर नज़र रखनी है, किस पर नज़र नहीं रखनी, इन चीज़ों का इल्म फ़र्ज हो जाता है, फ़र्ज है ये सीखना सारा। अब शादी आ गई, उसे नकाह के मसाइल का इल्म होना चाहिए, नकाह की बरकत क्या है, नकाह के फ़ायदे क्या है, नकाह की जो है ना जिम्मेदारियाँ क्या है। अच्छा तलाक क्या है, तलाक कितनी बार कहने से तलाक हो जाएगी, तलाक में गुस्सा क्या है, लोग तलाक देने के बाद आते हैं गुस्से में दे दी, तेज़ी में था 3 लफ्ज़ क्या दिए। तो इसलिए कुरान ने कहा नहीं, जिंदगी के जिस हिस्से में तुम दाखिल हो जाओ उस हिस्से का इल्म तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हारे पास होना चाहिए। शिबली कॉलेज में एक मरतबा मुज़ाकरा हुआ, तो वो कला थे, डॉक्टर थे और उलमा थे, और मुझे भी बुलाया गया बयान के लिए। तो वहाँ ये तलाक के मसाइल छिड़े, तो उन्होंने कहा जी तलाक की रेशो बढ़ती जा रही है, तलाक की रेशो बढ़ती जा रही है। तो मैंने वहाँ यही कहा, मैंने कहा लोग इल्म हासिल नहीं करते। तो एक वकील साहब खड़े होकर कहने लगे नहीं जी हम इल्म वाले। तो मैंने कहा अगर आप इल्म वाले हैं तो यहाँ मैं चैलेंज करता हूँ, लिस्ट निकालो अदालतों से कितने वकीलों ने तलाक़ें दी और कितने मौलवियों ने तलाक़ें दी। मैंने कहा उलमा की कोई लिस्ट आपको नहीं मिलेगी, हाल कोई मौलवी जिसने तलाक दी होगी, वरना ये कामयाब कर गुजारे और तुम लोग वकील होकर कई तलाक़ें देकर बैठे हो। तो मैंने कहा फिर इल्म तो ना हुआ। अल्लाह जिस इल्म का मुतालबा करता है वो और इल्म है, जिस इल्म की तुम बात करते हो वो आईन है। अल्लाह अहकाम शरीय्या का इल्म फर्ज कर रहा है कि जिंदगी के जिस हिस्से में दाखिल हो उस हिस्से का इल्म सीखना फर्ज है। आप बूढ़े हो गए, अब एक बूढ़े पर अल्लाह की कितनी मेहरबानियाँ है, एक बूढ़े पर क्या जिम्मेदारियाँ हैं, एक बूढ़े को अपनी आखिरत की कितनी फिक्र होनी चाहिए, एक बूढ़े को अगली सोच कितनी ज़्यादा अहम हो जानी चाहिए, ये इल्म फर्ज है। अगर आप
اپنی زندگی کے ہر دور کا علم حاصل کرتے جائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، آپ پر سچی آ جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ